سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ سورہ انفال آیت 45 سے لے کر 47 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اے ایمان والو، جب بھیڑو کسی فوج سے تو ثابت قدم رہو۔ اے ایمان والو، جب بھیڑو کسی فوج سے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم مراد پاؤ، کامیاب ہو جاؤ، اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں نہ جھگڑو ورنہ نامرد ہو جاؤ گے۔ اور آپس میں نہ جھگڑو ورنہ نامرد ہو جاؤ گے، اور جاتی رہے گی تمہاری ہوا۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، بے شک اللہ ساتھ ہے تمہارے۔ اور نہ ہو جاؤ ان جیسے جو کہ نکلے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کے دکھانے کو، اور روکتے تھے اللہ کی راہ سے، اور اللہ کے قابو میں ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ جنگ اور جہاد میں کامیابی کے لیے قرآنی ہدایات بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو میدان جنگ اور مقابلہ دشمن کے لیے ایک خاص ہدایت نامہ دیا جو ان کے لیے دنیا میں کامیابی اور فتح مندی کا اور آخرت کی نجات و فلاح کا نسخہ اکسیر ہے، بہت فائدہ دینے والا نسخہ۔ اور قرون اولیٰ کی تمام جنگوں میں مسلمانوں کی فوق العادت کامیابی اور فتوحات کا راز اسی میں مضمر ہے۔ جو بے مثال کامیابیاں مسلمانوں کو ملی، عام طور پہ ایسی کامیابی نہیں ملتی تھی۔ نہتوں کو، کمزوروں کو، کم تعداد کو اور کم تجربہ والوں کو، بے سر و سامہ لوگوں کو، بھوکوں کو، مضبوطوں کے مقابلے میں ایسی کامیابی نہیں ملتی تھی جو مسلمانوں کو ملی۔ اس کا راز اسی میں مضمر ہے، وہ یہ ہدایت قرآنی ہے کہ جب جنگ میں بھڑ ہی جاؤ کسی سے اور لڑنے کے لیے اترو تو پھر تم کیا کرو کہ چند باتیں اختیار کر لو۔ ایک ہے ثبات، جمنا، فثبتو، کیا ہے؟ فثبتو، جمو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو خوب یاد کرو، اور وَاصْبِرُوا، اور آپ یہ تین صفتیں ہیں، تین ہدایات ہے۔ ثبات یعنی جمے رہنا، جس میں ثبات قلب، ثبات قدم دونوں مراد ہے۔ دل بھی جمع ہوا ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور قدم بھی جمے ہوئے ہوں کہ پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اب جس گل کو دل دیا ہے، جس پھول پر فدا ہوں، یا وہ بغل میں آئے یا جاں قفس سے چھوٹے، اب تو آر پار ہے۔ تو فرمایا ثبات، جمے رہو، دل بھی جماؤ، قدم بھی جماؤ، کیونکہ جب تک کسی شخص کا دل مضبوط اور ثابت نہ ہو، اس کا قدم اور اعضاء ثابت نہیں رہ سکتے۔ دل پہلے جمنا چاہیے، اور یہ چیز ایسی ہے جس کو ہر مومن و کافر جانتا سمجھتا ہے۔ دنیا کی ہر قوم اپنی جنگوں میں اس کا اہتمام کرتی ہے، کیونکہ اہل تجربہ سے چھپا ہوا نہیں ہے کہ میدان جنگ کا سب سے پہلا اور سب سے زیادہ کامیاب
ہتھیار اگر کوئی ہے تو وہ ثبات قلب اور ثبات قدم ہے. دلوں کا جمنا یہ بڑا ہتھیار ہے، اور اسی طرح قدموں کا جمنا. دوسرے سارے ہتھیار اس کے بغیر بیکار ہیں. پہلے تو یہ کہا کہ جمو، اور پھر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ کثیرا، ذکر اللہ کا کرو. یہ وہ مخصوص اور معنوی ہتھیار ہے. یہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ مخصوص اور معنوی ہتھیار ہے، جس سے مومن کے سوا عام دنیا غافل ہے. یہ ہتھیار صرف مسلمانوں کے پاس ہے، کیونکہ یہاں اللہ ہے. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے. تو اللہ کے رہنے کی جگہ کون سی ہے؟ مومن کا دل. تو یہ مومن کے سوا عام دنیا اس سے غافل ہے، اس ہتھیار سے. پوری دنیا جنگ کے لیے بہترین اسلحہ اور نئے سے نیا سامان مہیا کرنے اور فوج کے ثابت قدم رکھنے کی تو پوری تدبیریں کرتی ہے، مگر مسلمانوں کے اس روحانی اور معنوی ہتھیار سے بے خبر اور ناآشنا ہے. یہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے. کیا؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. یہی وجہ ہے کہ ہر میدان میں جہاں مسلمانوں کا مقابلہ ان ہدایات کے مطابق کسی قوم سے ہوا، مخالف کی پوری طاقت اور اسلحہ اور سامان کو بیکار کر دیا. ذکر اللہ کی اپنی ذاتی معنوی برکات تو اپنی جگہ ہے ہی، یہ بھی حقیقت ہے کہ ثبات قدم، قدموں کا جمنا، اس سے بہتر کوئی نسخہ بھی نہیں ہے. قدموں کو جمانے کے لیے اللہ کا ذکر، یہ سب سے بہترین نسخہ ہے. قدموں کو جمانے کا اللہ کی یاد اور اس پر اعتماد وہ بجلی کی طاقت ہے جو ایک انسان ضعیف کو پہاڑوں سے ٹکرا جانے پر آمادہ کر دیتی ہے. اور کیسی ہی مصیبت و پریشانی ہو، اللہ کی یاد سب کو ہوا میں اڑا دیتی ہے اور انسان کے دل کو مضبوط اور قدم کو ثابت رکھتی ہے. یہاں یہ بات بھی پیش نظر رکھیے کہ جنگ و قتال کا وقت عادتاً ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا. جنگ میں اپنی جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں نا، وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، اپنی فکر پڑی ہوتی ہے. اسی لیے جاہلیت عرب کے شعراء میدان جنگ میں بھی اپنے محبوب کو یاد کرنے پر فخر کرتے تھے. کس کو یاد کرتے تھے؟ اپنی معشوقہ کو. کس کو یاد کرتے تھے؟ اپنے محبوب کو یاد کرتے تھے. اور پھر فخر کرتے تھے کہ میں تجھے جنگ میں بھی نہیں بھولا، جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا. وہ بڑی قوت قلب اور محبت کی پختگی کی دلیل ہے. ایک جاہلی شاعر نے کہا ذکرتک والخطی یخطر بیننا، یعنی میں نے تجھے اس وقت بھی یاد کیا جبکہ نیزے ہمارے درمیان لچک رہے تھے اور ہمارے سامنے ناچ رہے تھے، تب بھی میں نے تجھے یاد کیا. محبت بگار رہا ہے اپنی. کیا کر رہا ہے؟ ورنہ جنگ ایسی چیز ہے کہ جہاں اپنے سوا اور کوئی یاد نہیں آتا. قرآن کریم نے اس پر خطر موقع میں مسلمانوں کو اللہ کے ذکر کی تلقین فرمائی، اور وہ بھی کثیرہ تاکید کے ساتھ، کہ تم یہاں جو کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، یہاں یاد کرو اپنے اللہ کو، اور بہت یاد کرو. کیسے یاد کرو؟ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ پورے قرآن میں ذکر اللہ کے سوا کسی عبادت کو کثرت سے کرنے کا حکم نہیں ہے. نماز پڑھو یہ حکم ہے، روزہ رکھو یہ حکم ہے، زکوٰۃ دو یہ حکم ہے، حج کرو یہ حکم ہے، لیکن صلاتن کثیرہ یہ نہیں ہے، اور صیامن کثیرہ یہ نہیں ہے. لیکن ایک اللہ کی عبادت ذکر اللہ ہے، جس کو اللہ نے کثیرہ کے ساتھ بیان کیا کہ اللہ کا ذکر بہت کثرت سے بیان کرو، کثرت سے کرو. سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ذکر اللہ ایک ایسی آسان عبادت ہے کہ اس میں نہ کوئی بڑا وقت خرچ ہوتا ہے، نہ محنت، نہ کسی دوسرے کام میں اس سے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. اس پر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اللہ کے ذکر کے لیے کوئی شرط اور پابندی وضو، طہارت، لباس، قبلہ وغیرہ کی بھی نہیں لگائی. ہر شخص ہر حال میں باوضو، بے وضو، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے کر سکتا ہے. اور اس پر اگر امام جزری کی اس تحقیق کا اضافہ کر لیا جائے جو انہوں نے حصن حسین میں لکھی ہے، کتاب ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں اصلی کتاب ہمارے پاس ہے، بڑی ہے وہ، حصن حسین، ہا صاد یا نہیں نون اور پھر ہا صاد یا نون، حصن حسین. یہ اتنی بڑی بھی آتی ہے، پہلے تبلیغ میں بہت پڑھتے تھے اس کو، لیکن بہت سے لوگ اس کو حسن حسین پڑھتے تھے.
وہ ہے حصن حسین، اور حصن حسین کا عربی میں مطلب ہے حصن قلعہ، اور حسین کا مطلب ہے صاد سے مضبوط قلعہ۔ حصن حسین میں وہ دعائیں، وہ معمولات نبی مذکور ہیں، اگر اس کو مسلمان اپنا لیوے تو وہ ہمیشہ قلعے میں محفوظ رہے گا اور کوئی دشمن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ ارے سمجھے گی نہیں؟ تو اس کتاب میں اگر اس کی ایک تحقیق ہے اس کو لے لو، تو پھر ذکر کے بارے میں کیا مزید معلومات ہے؟ ذکر اللہ صرف زبان یا دل سے ذکر کرنے ہی کو نہیں کہتے۔ اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، صرف یہ ذکر نہیں ہے، پھر اور کیا ذکر ہے؟ بلکہ ہر جائز کام جو اللہ تعالی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رہ کر کیا جائے، اللہ کا حکم پورا کرے مسلمان اور رسول کی اطاعت رسول کے طریقے میں رہ کر کرے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ارے سمجھے گی نہیں؟ زبان سبحان اللہ الحمدللہ نہیں پڑھ رہی ہے، لیکن حلال کام کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، سو رہا ہے تو سوتے سوتے رسول کے طریقے پر وضو کرتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، دعا پڑھتا ہے اور قبلے کی طرف اپنا چہرہ کر کے سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اٹھتا ہے، بازار جاتا ہے تو حضور کے طریقے پر خرید و فروخت کرتا ہے، بلڈنگیں بناتا ہے تو رسول کے طریقے پر، بیچتا خریدتا ہے تو رسول کے طریقے پر، اپنے گھر میں آتا ہے تو جل تو جلال تو صاحب کمال تو آئی بلا کو ٹال تو، مصیبت بن کے نہیں دھمکتا ہے کہ بچہ ایک ادھر گھسا ایک ادھر گھسا، بلکہ ایک انسان بن کے جیسے لوگوں کے ساتھ السلام علیکم کیسے ہیں، اچھے ہیں، ہاں، جیسے ان کے ساتھ دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، ایسے ہی اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بچی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ پیار محبت نرمی کے ساتھ میں اگر پیش آتا ہے تو یہ رسول کے طریقے پر چل رہا ہے، اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، تو یہ ذاکر ہے۔ کیا ہے یہ؟ چاہے سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ، روزہ رکھا ہوا ہے، اتنی بڑی تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ، اور بیوی پہ چڑ رہا ہے کہ ارے افطار کے لیے کیا بنائی تو نہیں، میرے کو یہاں بھوک لگی میں مر رہا ہوں تو پانی، یہ ذاکر نہیں ہے، یہ سبحان اللہ الحمدللہ کرنے کے باوجود یہ ذاکر نہیں ہے۔ تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا اور رسول کے طریقے پر چلنا، اگر یہ کر رہا ہے تو یہ ذکر نہ کرتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرنے والا شمار ہوگا۔ معلوم ہوا ذکر کی صرف یہی تعریف نہیں ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھے، بلکہ ہر مطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرنے والا، متبع رسول اللہ، رسول کے طریقے پر چلنے والا ذاکر ہے۔ کیا ہے؟ کتنا پھیلا دیا مضمون، کتنی گنجائش کر دی۔ بلکہ ہر جائز کام جو اللہ اور رسول کی اطاعت میں رہ کر کیا جائے وہ بھی ذکر اللہ ہے۔ تو اس تحقیق پر ذکر اللہ کا مفہوم اس قدر عام اور آسان ہو جاتا ہے کہ سوتے ہوئے بھی انسان کو ذاکر کہہ سکتے ہیں۔ جیسے بعض روایت میں ہے نوم العالم عبادۃ، عالم کا سونا عبادت ہے، کیونکہ عالم جو اپنے علم کے مقتضا پر عمل کرتا ہو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کا سونا جاگنا سب اللہ کی اطاعت ہی کے دائرے میں ہے۔ جب وہ اللہ کی اطاعت کے دائرے میں سوئے گا تو سونا بھی عبادت ہے۔ کیا ہے؟ جیسے آپ نے مسئلہ سنا ہوگا کہ معتکف اگر سوتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ رسول کے طریقے پر یہاں پر آ کر وہ جمع ہوا ہے اللہ کے در پر، سمجھے کہ نہیں؟ تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو یہ فرمایا۔ کیوں؟ اس کو عام کر دیا گیا، وضو کی ضرورت نہیں، اٹھنا نہیں، بیٹھنا نہیں، ایسا منہ قبلے کی طرف کر کے بیٹھنا نہیں، سمجھ میں آئے؟ میدان جنگ میں ذکر اللہ کی کثرت کا حکم اگرچہ بظاہر مجاہدین کے لیے کام کا اضافہ نظر آتا ہے جو عادتاً مشقت و محنت کو چاہتا ہے کہ یہاں لڑنا ہی ایک بہت مشکل کام ہے، اس میں اللہ کا ذکر خوب کرو، اللہ فرما رہے ہیں، تو لگتا ہے کہ مجاہد کے لیے یہ ایک دوہری مشقت کا کام ہے، لیکن ذکر اللہ کی یہ عجیب خصوصیت ہے کہ وہ محنت نہیں لیتا۔ اللہ کا ذکر کیا نہیں لیتا؟ کوئی محنت کا کام نہیں۔ جتنا نماز میں اٹھک بیٹھک ہے، روزے میں نفس کا جلنا ہے، معدے کا جلنا ہے، حج میں چلنا ہے، ویسا نہیں، بلکہ ایک فرحت اور قوت اور لذت بخشتا ہے۔ اللہ کا ذکر کیا بخشتا ہے؟ فرحت، قوت اور لذت بخشتا ہے، اور انسان کے کام میں اور معین و مددگار بنتا ہے، زیادہ معین و مددگار بنتا ہے اللہ کا ذکر۔ یوں بھی محنت و مشقت کے کام کرنے والوں کی عادت تو ہوتی ہی ہے گنگنانا۔ کیا ہوتی ہے عادت؟
کوئی کلمہ یا گیت گنگنایا کرتے ہیں وہ لوگ، عربی میں گنگناتے ہیں، مراٹھی لوگ مراٹھی میں گنگناتے ہیں، ہلیا ماجا ہلیا، ہے نا، دم مروڑتے ہیں کسان لوگ، اور ہلیا 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 کرتے رہتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ اور دوسرے اپنے طور پر بھی کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں، اور ہمارے مسلمان نعت گنگناتے ہیں، بہت سے اشعار گنگناتے ہیں، سمجھ میں آیا نا؟ قرآن کریم نے مسلمانوں کو اس کا نعم البدل دیا، نعم البدل اچھا بدلہ، نعم البدل دے دیا جو ہزاروں فوائد اور حکمتوں پر مبنی ہے۔ اسی لیے آخری آیت میں فرمایا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر اگر کثرت سے کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ تین چیزیں جنگ میں اختیار کرنا، ثبات، ذکر اللہ کے دو گر یاد کر لیے، ان کو میدان جنگ میں استعمال کیا تو فلاح و کامیابی تمہاری ہے۔ میدان جنگ کا ذکر ایک تو وہ ہے جو عام طور پر نعرہ تکبیر کے انداز میں کیا جاتا ہے، یہ بھی ذکر میں ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، ارے کرتے ہیں نہیں، مجمع جہاں جمع ہوتا ہے بہت سی جگہ مس یوز بھی کرتے ہیں، غلط بھی استعمال کرتے ہیں، اور وہ بیچارے سامنے والے چونکہ جانتے نہیں، ہم نے سکھایا نہیں، اس لیے وہ نعرہ تکبیر سمجھتے ہیں اس کو، ہاں بہت سے لوگ نعرہ تکبیر سمجھتے ہیں، تو وہ ہے نعرہ تکبیر، سمجھ میں آیا؟ نعرہ تکبیر کے اندر یہ بھی ایک ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ پر نظر اور اعتماد اور توکل اور دل سے اس کی یاد، اللہ پہ بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، اللہ پر نظر رکھنا، دل سے اس کی یاد کرنا، لفظ ذکر اللہ ان سب کو شامل ہے، یا ایسا سب کرنے والے ذاکر کہلائیں گے۔ 46ویں آیت میں ایک تیسرے جز کی تلقین کی گئی، یہ تیسرا اصول ہے، ایک تو جمے رہو جنگ میں جب بھیڑو کسی سے، اور دوسرے کیا فرمایا کہ دوسرے اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور تیسرے اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لازم پکڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی امداد و نصرت اس کی اطاعت ہی کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ گناہ، معصیت، نافرمانی تو اللہ کی ناراضی اور ہر فضل سے محرومی کے اسباب ہوتے ہیں۔ اسی طرح میدان جنگ کے لیے قرآنی ہدایت نامہ کی 3 دفعات ہو گئی، جمنا، ثبات، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اطاعت، اللہ رسول کی مان کر چلنا، ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، ہاں اب آپس میں لڑو مت، جب اجتماعی کام ہوگا تو برتن برتن سے ٹکرائیں گے، ارے سمجھے کہ نہیں؟ امیر صاحب مامورین سے، مامورین امیر سے، مامورین آپس میں، امیر لوگ آپس میں، شورا والے آپس میں ٹکرائیں گے، کیا ہوگا؟ وہ ہوگا، برتن آپس میں مل رہے ہیں تو ٹکرائیں گے، تو فرمایا کہ وَاصْبِرُوا، تم آپس میں لڑو مت، فَتَفْشِلُوا، ورنہ نامرد، فَتَفْشَلُوا، ورنہ نامرد ہو جاؤ گے، کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ ہاں وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا نکل جائے گی، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو۔ اس میں یہ آیت میں، اس میں تو کرنے والے کام بتائیں، یہ آیت میں نقصان دینے والے کام بتا رہے ہیں۔ بڑی محنت سے ہم نے 10 کلو کھیر پکائی اور اس میں 1 قطرہ پیشاب کا مل گیا، اب بھائی پیشاب سے بچاؤ، کڑوے پن سے بچاؤ، لیمبو سے بچاؤ، اس کو وہ بتا رہے ہیں کہ تم اتنی محنت سے جمے، اللہ کا ذکر کیا، اطاعت کی، اور جنگ میں تم نے اللہ کی فرما برداری کی، اب نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس میں مضر پہلوؤں پر تنبیہ کر کے ان سے بچنے کی ہدایت ہے، اور وہ مضر پہلو جو جنگ کی کامیابی میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، آپس کا جھگڑا اور اختلاف ہے۔ کیا ہے؟ ارے بولو نا، آپس کا جھگڑا اور اختلاف ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، دیکھنا آپس میں لڑنا مت، یعنی آپس میں نزاع کشاکش نہ کرو، کشاکش کا مطلب کھینچ تناؤ، ورنہ تم میں بزدلی پھیل جائے گی۔ سمجھے آج مسلمانوں کی بزدلی کا راز؟ ہاں تعداد میں بہت ہے، لیکن آپس کے اختلافات نے بزدل بنا دیا، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس میں باہمی نزاع کے 2 نتیجے بیان کیے، آپس کی لڑائی کے 2 نتیجے سامنے آئیں گے۔ ایک یہ کہ تم ذاتی طور پر کمزور اور بزدل ہو جاؤ گے، کیونکہ صلاحیتیں آپس کے لڑنے میں ہی خرچ ہو رہی ہیں۔ دوسرے یہ کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن کی نظروں میں حقیر ہو جاؤ گے۔ باہمی کشاکش اور نزاع سے دوسروں کی نظر میں حقیر ہو جانا تو کھلی بات ہے، لیکن خود اپنی قوت پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے کہ اس میں کمزوری، بزدلی بھی آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باہمی اتحاد و اعتماد کی صورت میں ہر ایک انسان کے ساتھ پوری جماعت کی طاقت لگی ہوئی ہوتی ہے، سمجھ میں آئے؟ جب تک لڑیں گے نہیں،
تو سب ایک دوسرے کے ساتھ میں طاقت لگی ہوئی نا, ایک آواز دیا 10 آ گئے. لیکن لڑائی ہو گئی تو اکیلا مر رہا ہے, کھپنے دو, کھپا دو, طاقتیں کٹ گئی. یہ ہے, اس لیے کمزوری بزدلی خود آئے گی. جی, ہر ایک انسان کے ساتھ پوری جماعت کی طاقت لگی ہوئی ہوتی ہے, اس لیے ایک آدمی اپنے اندر بقدر اپنی جماعت کی قوت محسوس کرتا ہے, اور جب باہمی اتحاد و اعتماد نہ رہا تو اس کی اکیلی قوت رہ گئی. وہ ظاہر ہے جنگ و قتال کے میدان میں کوئی چیز نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. یہ جو موج ہے نا, موج یہ اچھلتی ہے اور بڑے بڑے جہازوں کو نیچے لے لیتی ہے اتنی بڑی, لیکن کب تک؟ آہستہ آہستہ کنارے پہنچتی ہے اور سب کی طاقت سے پہنچ کے ایک مرتبہ جو سر پٹکتی ہے, اب اسے کہو اٹھ, تو وہ موج اٹھ نہیں سکتی کیونکہ طاقت ساتھیوں کے اندر چلی گئی. سمجھ میں آیا نہیں؟ ہاں, فرد قائم ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں, اور موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں, دریا کے باہر کچھ بھی نہیں. تو صلاحیتیں بکھر جاتی ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَاصْبِرُوا, یعنی صبر کو لازم پکڑو. کیا فرمایا؟ صبر کو لازم پکڑو. سیاق کلام سے ایسا معلوم ہوتا ہے یہ نزاع اور جھگڑوں سے بچنے کا کامیاب نسخہ بتلایا گیا ہے. ابھی بتایا لڑائی جھگڑا مت کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, نکل جائے گی, پھر تم کیا ہو جاؤ گے؟ بزدل ہو جاؤ گے. اور آگے کہا وَاصْبِرُوا, صبر کرو. یعنی یہ جو لڑائی جھگڑا ہے اس سے رکنا ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ صبر کریں. کیا کریں؟ اور ہوا کا نکلنا, بے وزن ہونا ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ لڑائی جھگڑا نہ کرے, صبر کرے. صبر اس کا بہترین علاج ہے. اور بیان اس کا یہ ہے کہ کوئی جماعت کتنی ہی متحد الخیال اور متحد المقصد ہو, مگر افراد انسانی کی طبعی خصوصیات ضرور مختلف ہوتی. ہم سب کا ایم ایک ہے, بھائی مسجد بنانا ہے, ارے سمجھے کہ نہیں, مدرسہ بنانا ہے. لیکن سوچ میری الگ ہے, مرمر لگانا ہے. دوسرا کہتا ہے بھائی سادگی کے ساتھ خالی پلاسٹر لگانا ہے. تیسرا کہتا ہے گرینائٹ کیوں چھوڑے ہم. چوتھا کہتا ہے کیا وہ کٹنی پتھر آتا ہے وہ لگانا ہے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو ہماری پوری جماعت کے اذہان الگ ہے, ذہن الگ ہے, خیالات الگ ہے, سوچ الگ ہے, مقصد ایک ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں, تو خصوصیات ضرور مختلف ہوا کرتی ہیں. نیز کسی مقصد کے لیے سعی اور کوشش میں اہل عقل اور تجربہ کی رائےوں کا اختلاف بھی ضروری ہے. اختلاف ہوگا, میری خود کی 5 انگلی برابر نہیں ہے تو میرے 5 ساتھی کیسے برابر ہوں گے؟ اس لیے دوسروں کے ساتھ چلنے اور ان کو ساتھ رکھنے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آدمی خلاف طبع اپنی طبیعت کے خلاف امور پر صبر کرنے اور نظر انداز کرنے کا عادی ہو, اور اپنی رائے پر اتنا جمع اور اصرار نہ ہو کہ اس کو قبول نہ کیا جائے تو لڑ بیٹھے. اسی کا نام صبر ہے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کہ 2 لوگ لڑے آپس میں کہ پرنالہ یہاں گراؤں گا, نہیں, یہ میرا گھر ہے, پرنالہ ادھر گراؤ جس سے پانی گرتا ہے. تو سب نے سمجھایا ارے چودھری صاحب پرنالہ ادھر نہیں ادھر گراؤ, لوگوں کو تکلیف ہوگی, راستے میں لوگ پریشان ہوگی, یہ ہوگا. پنچوں نے یہ فیصلہ کیا. تو ہیکڑی آدمی کہتا ہے پنچوں کا فیصلہ سر آنکھوں پر, لیکن پرنالہ وہیں گرے گا. پرنالہ کدھر گرے گا؟ ادھر ہی گرے گا. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں ایک خوبی تھی جو ابھی موجود ہے. ان میں سے کسی نے رائے دیا کہ وہ نظام الدین جاتے ہیں چلے کے لیے, اس سے پہلے یہاں ایک چلہ لگے تو مدار صلی اللہ مسجد میں اچھی تربیت ہو جائے. اور کمانڈر ان چیف میں ہی تھا مولانا کا خادم. مولانا کو رائے پٹی تو مولانا نے پورے مہاراشٹر کے جوڑ کے اندر بات رکھی, بھائی ایسی رائے آ رہی ہے کہ ایک چلے کے لیے ساتھی یہاں پر وقت لگائے, پھر آگے 2 چلے کے لیے کہیں پر جائے. تو جمال الدین بارگیر تھے کولہاپور کے, بڑا محنتی آدمی تھا اور منہ پھڑ بھی تھا. کھڑے ہو گئے,
تو کیا مولانا تمہارا مطلب یہ ہے کہ ابھی نظام الدین مرکز کے بجائے یہاں پر تربیت ہوا کرے گی؟ مولانا بولے بیٹھ جاؤ، اگلا امر لو. کیا فرمایا مولانا نے؟ وہ امر کو چھوڑ دیا. اس کو عزت کا مسئلہ، یہ تھی خوبی مولانا یونس کی. اور آج پر نالا وہی گرے گا. سمجھ میں آیا؟ ہاں، پر نالا وہی گرے. اس لیے دلوں سے عظمتیں نکل جاتی. پھر کسی نے کہا کہ ارے مولانا تم کو کیا سوچی ایسی رائے دی تم نے؟ ارے بولے میری رائے نہیں تھی، وہ یہ بیٹھا ہے نا اس کی رائے تھی. بولے لیکن مولانا کی سمجھ میں آیا، ایک نے بھی ٹوکا ریورس لے لیا، اپنی رائے پہ اصرار نہیں. اس لیے انسان کو فلیکسیبل ہونا چاہیے. کام کس سے لوگے آپ؟ ساتھیوں سے لوگے نا. اور اگر کٹر بن گئے، ہٹ دھرم بن گئے تو کیا کام دو گے؟ لوگ بولیں گے ٹھیک ہے بھائی تیری چلا، تیرے ابا کی تبلیغ تو جا، میں چلا گھر کو. جی تو یہ دیکھیے کہ اتحاد و اتفاق کے سارے واضح. ہاں تو کہتے ہیں یہ غور سے سننے کی چیز ہے کہ اس لیے دوسروں کے ساتھ چلنے، ان کو ساتھ رکھنے کے لیے ان کے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آدمی خلاف طبع. ماشاء اللہ مفتی صاحب آپ زندہ آباد. ہاں تو نفس تو موٹا ہوگا. کبھی کوئی بولے مفتی صاحب آپ مردہ آباد، بہت اچھی بات ہے بھائی، پھر بھی چلنا ہے ہم. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہاں خلاف طبع، امور پر صبر کرنے اور دیکھ کر بھی نظر انداز کرنا. کیا کرنا؟ نظر انداز کرنا. نظر انداز کرنے کا عادی ہونا چاہیے، اور اپنی رائے پر اتنا جمع اور اصرار نہ ہو کہ اس کو قبول نہ کیا جائے تو لڑ بیٹھے، میری رائے نہیں سنے تم نے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس پر لڑائی ہوتی ہے. اسی صفت کا دوسرا نام صبر ہے. آج کل یہ تو ہر شخص جانتا کہتا ہے آپس کا نزاع بہت بری چیز ہے، بھائی لڑائی جھگڑا بہت بری چیز ہے، بھائی لڑائی جھگڑا. مگر اس سے بچنے کا جو گر ہے کہ آدمی اپنی ہی طبیعت کے خلاف امور پر صبر کا خوگر بن جائے، عادی بن جائے، اپنی بات منوانے چلانے کی فکر میں نہ پڑے، یہ بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے. ہاں بہت کم لوگوں میں پایا جاتا. اسی لیے اتحاد و اتفاق کے سارے وعظ، سارے بیانات بے سود ہو کر رہ جاتے ہیں. آدمی کو دوسرے سے اپنی بات منوانے پر تو قدرت نہیں ہوتی. دیکھو کتنی پتے کی بات کہی. آدمی کو دوسرے سے میری بات مانو یہ منوانے کی تو قدرت نہیں ہوتی، مگر خود دوسرے کی بات مان لینا یہ تو اس کے بس میں ہے. خود دوسرے کی بات مان لینا، اور اگر اس کی عقل و دیانت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو نہ مانے تو کم از کم نزاع سے بچنے کے لیے سکوت اختیار کر لینا تو بہرحال اختیار میں ہے. اس لیے قرآن کریم نے نزاع سے بچنے کی ہدایت کے ساتھ ساتھ صبر کی تلقین بھی ہر فرد و جماعت کو کر دی تاکہ نزاع سے بچنا عملی دنیا میں آسان ہو جائے. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ اگر اس زمانے میں صبر کرنے، برداشت کرنے کا ایوارڈ کسی کو دیا جائے پوری دنیا میں، حضرت جی مولانا انعام الحسن کو دیا جائے گا. اتنا برداشت کیا ہے. اور میں میرے زمانے میں کھل کر کہوں کہ ان کے بعد اگر کسی کو دیا جا سکتا تو حضرت مولانا زبیر رحمۃ اللہ علیہ کو دیا جاتا. یہ بہت پہلے 3 13 9 18 ہونے والا تھا. میرے کانوں میں بات آتی تھی کہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خالی آواز اٹھائیں ابھی باہر نکل جائیں گے. فرماتے تھے نہیں، میرے ابا نے مجھے نصیحت کی ہے، بیٹا کبھی ایسا مت کرنا، خاموش رہنا، ذلتیں برداشت کر لینا، صبر کر لینا. بات سمجھے گے نہیں؟ تو برداشت نے جوڑ کے رکھا تھا. کیا کیا تھا؟ ہاں جب برداشت والے چلے گئے پھر توڑ ہو گیا. ایسا ہر جگہ اپنے گھروں میں بھی ہوتا ہے. کچھ شوکب زرز ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ہاں تو مولانا یونس صاحب فرماتے تھے کہ آپ کو ڈائنوما دکھے گا، کار کا کلر دکھے گا، شیشہ دکھے گا، فرنیچر دکھے گا، چلتا ہوا ٹائر دکھے گا، لیکن اندر جلتا ہوا پیٹرول کسی کو نہیں دکھتا. اس پر گاڑی چلتی ہے. تو کچھ صبر والے ہوتے ہیں جو جوڑ کے رکھتے ہیں. آدمی کو دوسرے سے اپنی بات منوانے پر تو قدرت نہیں ہوتی، مگر خود دوسرے کی بات مان لینا، اور اگر اس کی عقل و دیانت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو نہ مانے تو کم از کم نزاع سے، جھگڑے سے بچنے کے لیے خاموش کر لینا، سکوت اختیار کر لینا تو بہرحال اختیار میں ہے.
اس لیے قرآن کریم نے نزاع سے بچنے کی ہدایت کے ساتھ ساتھ صبر کی تلقین بھی ہر فرد کو کر دی تاکہ نزاع سے بچنا عملی دنیا میں آسان ہو جائے۔ اللہ کے رسول کی مثال ہے، صلح حدیبیہ میں پہنچے، یعنی مکہ کے دروازے پر پہنچے، ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے، واپس چلے جاؤ، اللہ کے دشمن بول رہے، اور صحابہ بہت ہی زیادہ پریشان، ناراض۔ حضور نے فرمایا صلح کر لو۔ تو حضرت علی لکھ رہے تھے، یہ معاہدہ ہے مشرکین اور محمد رسول اللہ کے درمیان۔ تو محمد رسول اللہ جیسے ہی لکھا تو انہوں نے کہا اسی پر تو آبجیکشن ہے ہمارا، رسول مانتے ہی نہیں ہے، محمد ابن عبداللہ لکھو۔ انہوں نے کہا تم نہیں مانتے اس لیے نہیں لکھو گے، میں تو محمد کو رسول اللہ مانتا ہوں، میں کیسے مٹاؤں گا اس کو؟ حضور نے فرمایا علی مٹا دے۔ فرمایا نہیں، میں نہیں مٹاؤں، میں رسول کو کیسے مٹاؤں، میں تو مانتا ہوں، کہاں ہے بتا دے۔ اللہ کے رسول کو بتایا، آپ نے روشنائی لی، سیاہی لی اور وہاں پر مٹا دیا، حضور نے خود مٹایا، اور فرمایا ہر وہ شرط قبول کروں گا جس سے اللہ کا دین بلند ہو، مجھے جتنا جھکنا پڑے جھکتا جاؤں گا۔ اور صلح حدیبیہ کے 1 سال کے بعد ہی مکہ فتح کر کے اللہ نے دے دیا۔ ارے ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول کی مثال کہ اپنی بات کو گرا دو اللہ کے دین کے لیے، اور اللہ کے رسول کا وعدہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، یہ نہیں فرمایا یرفعہ اللہ، جو جھکائے گا اپنے آپ کو اللہ کے لیے، جس نے جھکایا رب نے اٹھایا، یہاں جھکا یہاں اٹھا۔ یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ قرآن کریم نے اس جگہ ولا تنازعوا فرمایا، یعنی باہمی کشاکش کو روکا ہے، رائے کے اختلاف یا اس کے اظہار سے منع نہیں کیا۔ تنازعوا کہا کہ آپس میں لڑو مت، آپس میں بولو مت، یہ نہیں کہا، اپنی رائے دے دو، پیچھے ہٹ جاؤ، اصرار مت کرو، سمجھے کہ نہیں؟ اختلاف رائے جو دیانت اور اخلاص کے ساتھ ہو وہ کبھی نزاع کی صورت نہیں اختیار نہیں کرتا۔ کھل کر رائے دے دی، اصرار نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اب آپ جو فیصلہ کر دیں گے ہم مان کے چلیں گے۔ نزاع و جدال وہی ہوتا ہے، لڑائی، جہاں اختلاف رائے کے ساتھ اپنی بات منوانے اور دوسرے کی بات نہ ماننے کا جذبہ کام کر رہا ہو۔ ماننے کا نہیں ہے، بالکل بالکل ماننے کا نہیں، وہ ایسا بولیں گے پھر اپن ایسا بولنے کا بالکل نہیں ماننے۔ جہاں ایسا ہو تو وہاں پر پھر جھگڑا ہوتا ہے، اور یہی وہ جذبہ ہے جس کو قرآن نے وَاصْبِرُوا کے لفظ سے ختم کیا کہ ارے بھائی رائے دے کے صبر کر لو، چپ بیٹھ جاؤ، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور آخر میں صبر کرنے کا ایک عظیم الشان فائدہ بتلا کر صبر کی تلخی کو دور فرما دیا۔ صبر بہت کڑوا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہاں، تو وہ کڑواہٹ کو کیسے دور کیا اللہ نے، دیکھو فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اللہ کا ساتھ اگر چاہیے تو تم صبر کرو، اور یہاں ذرا سا کڑواہٹ آ گیا کہ میری رائے پہ عمل ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا، رہے تجھے کیا معلوم، تو اللہ تو ہے نہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اگر صبر کر لے اور فتنے سے اپنے آپ کو بچا لے تو پوری خدائی تیرے ساتھ ہے نا، کتنا بڑا دلاسا ہے۔ یعنی صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا ساتھ حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر حال میں ان کا رفیق ہوتا ہے، اور یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ دونوں جہان کی ساری دولتیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر والوں کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض غزوات میں انہی ہدایات کو مستحضر کرانے کے لیے عین میدان جنگ میں یہ خطبہ دیا۔ کیا خطبہ دیا؟ اے لوگو دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، اے لوگو دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، اے اللہ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، اور جب ناگزیر طور پر مقابلہ ہو ہی جائے، ہم نے تو نہیں مانگا لیکن دشمن سامنے آ گیا، مقابلہ ہو ہی گیا، تو پھر صبر و ثبات کو لازم پکڑو، صبر کو بھی پکڑو، ثبات جمنے کو بھی پکڑو، اور یہ سمجھ لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ لڑائی نہیں سکھائی، مانگنا نہیں سکھایا، لیکن فرمایا کہ اگر موقع آ جائے تو اب صبر کو بھی ہاتھ میں رکھنا ہے، اور ساتھ میں ثبات کو بھی، قدموں کو جمانا، قلبوں کو جمانا ہے۔ کیوں؟ اب ڈرو مت، اس لیے کہ جنت ہے ہی تحت ظلال السیوف، تلواروں کے سائے میں۔
47ویں آیت میں ایک اور مضر پہلو پر تنبیہ اور اس سے پرہیز کی ہدایت کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی قوت و کثرت پر ناز یا کلام میں اخلاص کے بجائے اپنے کوئی اور غرض مضمر ہونا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں بھی بڑی بڑی طاقتور جماعتوں کو پسپا زیر کر دیتی ہے۔ ایک تو اپنی طاقت پر فخر نہ ہو، کیا بتایا؟ اپنی طاقت پر فخر نہ ہو، اور ناز والا کلام نہ ہو، اے ہم تو دیکھ لیں گے اور ہم فلانے کی اولاد ہے، فلانے قبیلے سے ہے، پدرم سلطان بود، میرا باپ بڑا بادشاہ تھا اور ایسا تھا، بڑ بول نہیں، ارے چوٹی کی طرح مسل دیں گے اور یہ کر دیں گے، وہ ہمیں جانتے نہیں ہیں۔ بڑ بول، گلی گلی میں بڑ بولے، ابھی اپنے ہاتھ گھر گھر میں بڑ بولے، گلی گلی میں، وہ میرے کو نہیں پہچانتا، وہ کوئی اچانک برسوں بعد ایک فون کرتا ہے، السلام علیکم، ارے مفتی صاحب پہچانے نہیں کیا؟ عمر، اب کتنے عمر ہوں گے؟ فاروق، کتنے فاروق ہوں گے؟ زبیر، کتنے؟ پہچانے نہیں کیا؟ جا بول دیں عمر نے بولا ہے۔ آتے ہیں لوگ پیغام، تو میں بولتا ہوں ہاں بھائی نہیں پہچانا، میری یادداشت بہت کمزور ہے، میں بہت ہی زیادہ بھلکڑ آدمی، اپنا تعارف کرا دو تو اچھا، اور کیا بولیں گے؟ لڑائی جھگڑا کریں گے۔ تو بڑ بول اللہ کو پسند نہیں ہے، بڑ بول اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس آیت میں اشارہ قریش مکہ کے حالات کی طرف بھی ہے، جو اپنی تجارتی قافلے کے لیے، وہ بدر میں تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے بھاری تعداد سامان لے کر اپنی قوت و کثرت پر اتراتے ہوئے نکلے تھے۔ کیا ہے؟ اتراتے ہوئے۔ اور جب تجارتی قافلہ مسلمانوں کی زد سے باہر ہو گیا، اس وقت بھی اس لیے واپس نہیں ہوئے، اب تو قافلہ نکل گیا نا، نہیں اب مستی چڑھ گئی تھی، تو واپس نہیں ہوئے کہ اپنی شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کرنا تھا۔ مستند روایات میں ہے، پکی ٹھکی روایت، کہ جب ابو سفیان اپنے تجارتی قافلہ لے کر مسلمانوں کی زد سے بچ نکلا، تو ابو جہل کے پاس قاصد بھیجا کہ تم جو مکہ سے لڑائی کے لیے فوج لا رہے ہو، اب تمہارے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، واپس آ جاؤ، اور ہمارا قافلہ ابھی تجارت والا محفوظ ہو گیا۔ اور بھی بہت سے قریش سرداروں کی یہی رائے تھی کہ ہاں ابھی آگے نہیں بڑھنا چاہے، مگر ابو جہل تھا، اپنے کبر و غرور اور شہرت پسندی کے جذبے میں قسم کھا بیٹھا، ہم اس وقت تک واپس نہ ہوں گے جب تک چند روز مقام بدر میں پہنچ کر اپنی فتح کا جشن نہ منا لیں۔ کیا فتح ہوئی؟ کہ وہ تجارتی قافلہ حفاظت سے نکل گیا، یہ اہم، جس کے نتیجے میں وہ اور اس کے بڑے بڑے ساتھی سب وہیں ڈھیر ہو گئے، بچوں نے مار ڈالا اسے، ہاں، اور ایک گڑھے میں ڈالے گئے، ایک گڑھے میں سب کو ڈال دیا، قلیب بدر۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ان کے طریقہ کار سے پرہیز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، دیکھنا اکڑنا مکڑنا مت۔ تو یہ جنگ کے کچھ اصول بتائے ہیں۔ ہاں 15 منٹ اپنی نماز آگے ہو گئی نا؟ جی۔ یہ آیت ہے 48 اور پھر اس کے بعد 48۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ 49 آیت ہو گئی۔ اور جس وقت خوش نما کر دیا شیطان نے ان کی نظروں میں ان کے عملوں کو اچھا بتا دیا ان کو، اور بولا کہ کوئی بھی غالب نہ ہوگا تم پر آج کے دن لوگوں میں سے، اور میں تمہارا حمایتی ہوں، انی جار لکم، شیطان بول رہا ہے میں تمہارا حمایتی ہوں۔ پھر جب سامنے ہوئی دونوں فوجیں تو وہ الٹا پھرا، اپنی ایڑیوں پر بھگ گیا اور بولا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ جو تم نہیں دیکھتے، میں ڈرتا ہوں اللہ سے اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ جب کہنے لگے منافق اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، یہ لوگ مغرور ہیں، مسلمان مغرور ہیں اپنے دین پر، اور جو کوئی بھروسہ کرے اللہ پر تو اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ سورہ بدر کے غزوہ بدر کے بارے میں اس سورہ میں بہت تفصیلات ہے۔
ایک واقعہ پیش آیا مکہ کو شیطان کے فریب دے کر، قریش مکہ کو شیطان کے فریب دے کر مسلمانوں کے مقابلے پر ابھارنے کا ایک قصہ پیش آیا، اور پھر عین میدان جنگ میں وہ شیطان ساتھ چھوڑ کر الگ ہو گیا۔ اس میں وہ ذکر ہے شیطان کا یہ فریب قریش کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی صورت میں تھا یا انسانی شکل میں اگر آ کر روبرو گفتگو سے، دو احتمال ہے، مگر الفاظ قرآن سے زیادہ تائید دوسری ہی صورت کی ہوتی ہے کہ وہ ایک شکل اختیار کر کے آیا۔ اب وہ کون سی شکل تھی؟ باقاعدہ آیا آدمی بن کر۔ وہ جب قریش مکہ کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے مکہ سے نکلا تو ان کے دلوں پر ایک خطرہ اس وقت سوار تھا، ہمارے قریب میں قبیلہ بنو بکر بھی ہمارا دشمن ہے۔ کون سوچ رہے ہیں؟ مشرکین۔ ہمارے قریب میں ہمارا قبیلہ بنو بکر بھی دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمانوں کے مقابلے پر جائیں اور دشمن قبیلہ موقع پا کر ہمارے گھروں، عورتوں، بچوں پر چھاپا مار دے۔ امیر قافلہ ابو سفیان کی گھبرائی ہوئی فریاد پر تیار ہو کر نکل تو کھڑے ہوئے مکہ سے مدینہ جانے کے لیے، مگر یہ خطرہ ان کے لیے زنجیر پا بنا ہوا تھا، پیروں کی بیڑی بنا ہوا تھا کہ اچانک شیطان سراقہ ابن مالک کی صورت میں آیا۔ یہ سرداروں میں سے ایک سردار تھا۔ کون؟ سراقہ ابن مالک، اور اس کے ہاتھ میں جھنڈا اور اس کے ساتھ ایک دستہ بہادر فوج کا تھا۔ سراقہ ابن مالک اس علاقے اور قبیلے کا بڑا سردار تھا جن سے حملے کا خطرہ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر قریشی جوانوں کے لشکر سے خطاب کیا اور دو طرح سے فریب میں مبتلا کیا۔ اول یہ کہ لا غالب لکم اليوم من الناس، آج تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا۔ چڑھایا اور آگے بڑھایا۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ تھا کہ مجھے تمہارے مقابل فریق کی قوت کا بھی اندازہ ہے اور تمہاری قوت و کثرت کو بھی دیکھ رہا ہوں، اس لیے تمہیں یقین دلاتا ہوں تم بے فکر ہو کر آگے بڑھو، غالب رہو گے، کوئی تمہارے مقابلے پر آنے والا نہیں۔ دوسرے یہ کہا انی جار لکم، میں تمہارا پڑوسی ہوں۔ کیا کہا؟ حمایتی ہوں۔ ہاں، یعنی تمہیں بنی بکر وغیرہ سے، میرے قبیلے سے جو تم کو خطرہ ہے وہ خطرہ مت رکھو۔ ہاں، میں تو پڑوسی حمایتی ہوں، تمہارے پیچھے مکہ پر چڑھ دوڑیں گے، غلط بات ہے، میں ذمہ داری لیتا ہوں، ایسا نہ ہوگا، میں تمہارا حامی ہوں۔ قریش مکہ سراقہ ابن مالک، اس کی بڑی شخصیت، اثر و رسوخ سے پہلے واقف تھے۔ بات سن کر ان کے دل جم گئے اور قبیلہ بنی بکر کے خطرے سے بے فکر ہو کر مسلمانوں کے مقابلے پر وہ چل پڑے۔ اس دو گونا فریب سے شیطان نے ڈبل فریب سے شیطان نے ان لوگوں کو اپنے مقتل کی طرف ہانک دیا۔ جہاں وہ قتل کیے جانے والے تھے اس طرف کیا کر دیا؟ شیطان نے ہانک دیا۔ فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ، اب جو اس نے دیکھا دونوں جماعتوں کو، جب مشرکین مکہ مسلمانوں کی دونوں جماعتیں مقام بدر میں آمنے سامنے ہوئی تو شیطان پچھلے پاؤں بھاگ گیا۔ غزوہ بدر میں چونکہ مشرکین مکہ کی پیٹھ پر ایک شیطانی لشکر بھی آ گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں یہ شیطانی لشکر، ان کے مقابلے میں فرشتوں کا لشکر جبرائیل میکائیل کی قیادت میں اللہ نے بھیج دیا۔ اس کو دیکھا کس نے؟ یہ سراقہ بنا ہوا شیطان، اور وہ فرشتوں کو جانتا تھا، اللہ کی قدرت کو جانتا تھا۔ امام جریر نے فرمایا کہ شیطان نے جو اس وقت بشکل انسانی سراقہ ابن مالک کی صورت میں اپنے شیطانی لشکر کی قیادت کر رہا تھا، جب جبرائیل امین نے ان کے ساتھ فرشتوں کا لشکر دیکھا تو گھبرا اٹھا۔ اس وقت اس کا ہاتھ ایک قریشی جوان حارث ابن ہشام کے ہاتھ میں تھا، ہاتھ پکڑے ہوئے تھے وہ، اور یہ ہاتھ میں تھا۔ فوراً اپنا ہاتھ چھڑا کر اس نے بھاگنا چاہا۔ حارث نے ٹوکا، یہ کیا کرتے ہو؟ تو اس کے سینے پر مار کر گرا دیا حارث کو، وہ قریشی جوان کو، اور اپنے شیطانی لشکر کو لے کر بھاگ پڑا۔ شیطان کتنا کمزور ہے یہ دیکھو، سمجھے؟ حارث نے اس کو سراقہ سمجھتے ہوئے کہا، اے عرب کے سردار سراقہ، تو نے یہ کیا کہا تھا کہ میں تمہارا حامی مددگار ہوں، اور عین میدان جنگ میں یہ حرکت کر رہے ہو؟ تو شیطان نے بشکل سراقہ، سمجھو طلبہ کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے کیا؟ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو سمجھ میں نہیں آتی نا بات کہ شیطان اللہ سے ڈرنے کی بات کر رہا ہے۔ اس وقت وہ سراقہ ابن مالک بنا ہوا ہے اور بھاگنے کا جواز پیش کر رہا ہے، وہ قریشیوں کو دھوکہ دینے کے لیے
کہ بھائی میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، اس کو نہیں معلوم یہ شیطان ہے. تو شیطان نے جھوٹ بولا، تو اس نے کیا کہا؟ انی بری منکم، میں تم سے بری ہوں، میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے. انی ارا ما لا ترون، میں دیکھ رہا ہوں وہ جو تم نہیں دیکھتے، وہ فرشتوں کی جماعت. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اگر اللہ سے ڈرتا تو یہ ساری شیطنت کیوں کرتا جو ہم کو کام کو لگاتا ہے؟ وہ سمجھ میں آیا؟ اس کو میں نے ذرا بتا دیا اور سمجھو. یعنی میں تمہارے معاہدے سے بری ہوتا ہوں کیونکہ وہ چیز دیکھ رہا ہوں تمہاری آنکھیں نہیں دیکھتی، مراد فرشتوں کا لشکر. اور یہ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس لیے تمہارا ساتھ چھوڑتا ہوں. شیطان نے فرشتوں کا لشکر دیکھا تو ان کی قوت سے وہ واقف تھا، سمجھ گیا اب خیر نہیں. اور یہ جو کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، امام تفسیر قتادہ نے کہا یہ اس نے جھوٹ بولا. اگر وہ خدا سے ڈرا کرتا تو نافرمانی کیوں کرتا؟ مگر اکثر حضرات نے فرمایا کہ ڈرنا بھی اپنی جگہ صحیح ہے. تو کس نے کہا تھا؟ پہلی تفسیر کے مطابق کس نے کہا تھا؟ یہ کیوں کہا تھا؟ قریشیوں کو بتانے کے لیے کہ میں سراقہ ابن مالک ہی ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولا، حالانکہ وہ شیطان تھا. لیکن دوسری بھی ایک تفسیر ہے کہ ہاں واقعی یہ شیطان ہی تھا، یہ اللہ سے ڈرتا ہے، اپنی جگہ صحیح ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ عذاب شدید کو پوری طرح جانتا ہے، اس لیے نہ ڈرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں. البتہ اس کے پاس خالی ڈر ہے، نرا خوف، خالی خوف، بغیر ایمان، بغیر اطاعت کے کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے. اگر کل کوئی اس کا چیلا یہ کہنے لگے بھائی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرتے ہیں کون؟ علماء. تعریف کی گئی ہے. اور وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، جو ڈرے گا اللہ 2 جنت دے گا. وہی شیطان کو بھی جنت ملنے والی ہے. کیوں؟ بولے قرآن کہتا ہے دیکھو انی اخاف اللہ، شیطان بول رہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو تم کو ماننا پڑے گا کہ شیطان بھی جنتی ہے. اس کا جواب ہم نے دیا، اور وہ یہ کہ خالی ڈر بغیر ایمان اور اطاعت کے کوئی فائدہ نہیں دینے والا. یہ دعویٰ ہے خالی. کیا ہے یہ؟ اس کا ڈر سچا ہے یا نہیں یہ کون بتائے گا؟ اس کا ایمان. یہ کون بتائے گا؟ اس کی اطاعت، اس کا اسلام پر عمل کرنا. اس کے بغیر کوئی ڈر کے کتنے ہی دعوے کرے یہ جھوٹا ہے. سمجھ میں آیا؟ ابو جہل نے جب سراقہ اس کے لشکر کی پسپائی سے اپنے لشکر کی ہمت ٹوٹتے دیکھا تو بات بنائی. کس نے؟ ابو جہل نے. اور کہا کہ سراقہ کے بھاگ جانے سے تم متاثر نہ ہو، اس نے تو خفیہ طور پر محمد کے ساتھ سازش کر رکھی تھی. اب یہ وہیں پر گھما کے کچھ نہ کچھ بنا دینے کا جیسے آج کل چل رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ مکڑا و مکڑی سے ملی نہیں، لیکن جس دن ملے اچانک چلتے ہوئے ملے یا کہیں میٹنگ میں ملے تو فوراً ہی بولے ہاں دیکھو میں نے 25 سال پہلے بولا تھا تم کو، وہ تار یہاں جوڑو تو میری بات سچی ثابت ہوئی. ارے سمجھے کہ نہیں؟ جگہ پہ کوئی گوگلی بنا کے ڈال دینے کا اور ذہن کو، دماغوں کو ڈائیورٹ کرنے کا. کیا بولتے ہیں تم لوگ انگلش میں؟ ڈائیورٹ. جی. شیطان کی پسپائی کے بعد ان کا جو حشر ہونا تھا ہو گیا. پھر جب یہ لوگ مکہ واپس آئے اور ان میں سے کسی کی ملاقات سراقہ کے ساتھ ہوئی تو اس نے سراقہ کو ملامت کی کہ جنگ بدر میں ہماری شکست اور سارے نقصان کی ذمہ داری تجھ پر ہے، تو نے عین میدان جنگ میں پسپا ہو کر ہمارے جوانوں کی ہمت توڑی. اس نے کہا کہ نہ میں تمہارے ساتھ گیا نہ تمہارے کسی کام میں شریک ہوا، میں نے تو تمہاری شکست کی خبر بھی تمہارے مکہ پہنچنے کے بعد سنی. وہ جناب مسٹر شیطان تھے اور سراقہ کا روپ لے کر آئے تھے. ہاں اس لیے اب ایک نصیحت سنو. امام ابن کثیر نے اپنے تفسیروں میں روایتیں نقل کی، اس کے بعد فرمایا شیطان لعین کی یہ عام عادت ہے کہ انسان کو برائی میں مبتلا کر کے عین موقع پر الگ ہو جاتا ہے. قرآن کریم نے اس کی یہ عادت بار بار بیان فرمائی. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. کفر کر، آدمی نے کفر کیا تو پھر کہتا ہے دیکھا میرا تیرا کوئی واسطہ نہیں، میں رب العالمین سے بہت ڈرتا ہوں. اس کی عادت ہے. سمجھ میں آیا؟ اور اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ یہ وہیں پر نہیں تھا، یہ ہمارے گھروں میں بھی ہے، ہمارے محلوں میں بھی ہے. ایک آدھ چبھتی بات، ایک آدھ جملہ، ایک آدھ غیبت یہ کر کے جھگڑے لگا دیتا ہے. ہم کو لگتا ہے بیوی ہے سامنے، لیکن وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے.
ہم کو لگتا ہے بیٹا ہے، ہم کو لگتا ہے پڑوسی ہے، ہم کو لگتا ہے ساتھی ہے، ہم کو لگتا ہے امام صاحب بول رہے ہیں، ہم کو لگتا ہے مقتدی بول رہا ہے، متولی بول رہا ہے، لیکن یہ شیطان یہ حرکتیں کرتا رہتا، اتیج بات، اور ذہن بھی نہیں جاتا۔ جی اول یہ اس سے شیطانی دجل اور فریب اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، بس تھوڑا سا ہے۔ اول یہ کہ شیطان انسان کا دشمن، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے طرح طرح کے حیلے بہروپ بدلتا ہے۔ بہروپ، روپ بدلنا، بعض اوقات محض دل میں وسوسہ ڈال کر پریشان کرتا ہے، اور بعض اوقات سامنے آ کر دھوکہ دیتا ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ دوسرے یہ کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قدرت دی، مختلف شکلوں میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ ایک مشہور حنفی فقیہ کی کتاب احکام المرجان فی احکام الجان، جنات کے احکام میں لکھی ہے، اس میں بوضاحت ثابت کیا گیا ہے۔ اس لیے محققین صوفیہ کرام جو اصحاب کشف و شہود ہیں، انہوں نے لوگوں کو اس پر متنبہ فرمایا، کسی شخص کو دیکھ کر یا اس کا کلام سن کر بغیر تحقیق حال کے اس کے پیچھے چلنا یہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے۔ تحقیق پوری کرو جس کے پیچھے چلنا ہے۔ ہاں، کشف و الہام میں بھی شیطانی تلبیسات ہو سکتی ہے۔ مجھے کشف ہو گیا، کیا کشف ہو گیا؟ امام مہدی آئے، میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، کچھ بھی کشف ہو رہا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو یہ بھی بنڈل ہو سکتا ہے، اس کا وسوسہ ہو سکتا ہے۔ یہ کشف میں بھی بہت گنجائش ہے، شیطان کچھ بھی ڈال سکتا ہے۔ مولانا رومی نے فرمایا، چلو ٹھیک ہے، وہ فارسی شعر، کامیابی کے لیے صرف اخلاص نیت ہی کافی نہیں، اس سے پہلے راستہ سیدھا ہونا بھی ضروری ہے۔ صرف نیت اچھی ہوئی تو بھی کافی نہیں۔ تیسرے یہ کہ جو لوگ کفر و شرک یا دوسرے ناجائز اعمال میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کا بیشتر سبب یہی ہوتا ہے کہ شیطان ان کے اعمال بد کو خوبصورت، مستحسن اور نفع بخش ظاہر کر کے ان کے دل و دماغ کو حق و صدق اور صحیح نتائج کی طرف پھیر دیتا ہے، خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ عمل کو کیا کرتا ہے؟ خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ ہاں، وہ اپنے باطل ہی کو حق اور برے کو بھلا سمجھنے لگتے ہیں، اور اہل حق کی طرح اپنے باطل پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ باطل پر جان دیتے ہیں۔ اسی لیے قریشی لشکر، اس کے سردار جب بیت اللہ سے رخصت ہو رہے تھے تو بیت اللہ کے سامنے ان الفاظ سے دعا کر کے چلے تھے، یہ پہلے آیا تھا اور اللہ نے ہرایا تھا ان کو۔ کیا؟ اللہم انصر احدى الطائفتین، ہاں، سر احدى الطائفتین، یہ غلطی کیا ہے، دو جماعتوں میں سے ایک کو ہدایت دے۔ وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے تھے، لات، حبل، عزا، منات، یغوث، یعوق، نصر، 360 بتوں کی پوجا کر کے وہ کیا سمجھ رہے تھے اپنے آپ کو؟ حق پر۔ اسی لیے تو دھڑلے سے یوں کہا، دو جماعتوں میں سے جو حق پر ہو تو اس کو کامیابی دے۔ تو دعا کس کے حق میں قبول ہوئی؟ مسلمانوں۔ تو یہ بتا رہے، ثبوت دے رہے ہیں کہ باطل پر چلنے والے شیطان کی طرف سے وہ ایسا پٹی پڑھاتا ہے کہ اپنے باطل کو بھی حق سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے اس مرتبہ عید میلاد میں بہت سے ویڈیوز آئے تو اس کے اندر باقاعدہ کیک ہے، اور یہ بیچارے ہری والے، پیلے والے، نیلے والے، یہ والے، لمبی والے، یہ وہاں پر ہیپی برتھ ڈے ٹو یو محمد رسول اللہ، ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا، یوٹیوب میں ہے۔ اب یہ محبت میں کر رہے ہیں یا عداوت میں؟ یہ جائز سمجھ کے کر رہے ہیں یا ناجائز؟ تو یہ ہے شیطان کا کام کہ وہ کافر مشرک کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، لیکن جو بیچارے بدعتی ہوتے ہیں ان کو توبہ کی توفیق اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ اسی کو حق سمجھ کے کرتے ہیں۔ وہ بیچارے بہت بڑا کام کر رہے ہیں، تمہارا بچے کا ہیپی برتھ ڈے ہو جائے تو بہت بڑا، ہم نے اتنا بڑا لائے تھے حضور کے واسطے، اور وہ کاٹے ہم نے، ہمارے جیسا کون ہیپی برتھ ڈے منائے گا عید میلاد میں؟ وہ تو اس کو حق سمجھ رہے ہیں نا بھائی۔ یہ شیطان کی چال ہے، باطل کو حق بنا کے پیش کرتا ہے۔ اسی سمجھ میں آیا؟ اس سے معلوم ہو گیا کہ نرا اخلاص کافی نہیں، خالی اخلاص ہے، پکا دل کا اخلاص ہے، کافی نہیں ہے، جب تک کہ عمل کا رخ درست نہ ہو۔ یعنی آپ کی نیت بھی درست ہونا، آپ کا عمل بھی درست ہونا۔ اور مثال دوں، برا مت ماننا، اخلاص کے ساتھ میں کوئی اپنی بہن کی پپی لے لے، بہن مان رہا ہے
لیکن جیسی محبت وہ اپنی بیوی کے ساتھ کر رہا ہے ویسے ہی بوس و کنار وہ اپنی بہن کے ساتھ کرے، اپنی بیٹی کے ساتھ کرے تو جائز ہوگا؟ ارے بولو نا، معلوم ہوا نیت تو اس کی صحیح ہے لیکن اس کا عمل صحیح نہیں ہے، تو نیت بھی صحیح کرنی پڑے گی، عمل بھی صحیح۔ بزرگوں سے محبت، رسول اللہ سے محبت، حسنین سے محبت، علی سے محبت، اپنے زندہ پیر سے محبت، اپنے حضرت سے محبت، یہ کرو بہت اچھا ہے، لیکن وہ محبت کا رخ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر ابھی میری سیریل شروع ہو گئی ہے، 25 بن گئی ہے چھوٹی چھوٹی کلپس، اپنے ایمان و توحید کو ملاوٹ سے بچائیے۔ ایک آ گئی کل، ابھی اور ڈال لے گا شاید، وہ سننے کی چیز ہے کہ ہمارا ایمان کہاں کہاں سے گڑبڑا رہا ہے ہمارے ایمان میں، اور ہم اس کو ہم ملاوٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ اس کو سنیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خالی اخلاص کافی نہیں جب تک عمل کا رخ درست نہ ہو۔ اس کے بعد کی دوسری آیت میں منافقین مدینہ، مشرکین مکہ کا ایک مشترک مقولہ مسلمانوں کے بارے میں یہ نقل کیا گیا کہ ان پر ترس کھا کر یہ کہا گیا غر ہؤلاء دینہم، یعنی میدان بدر میں یہ مٹھی بھر کے مسلمان اتنی بھاری قوی لشکر سے ٹکرانے آ گئے، ان بیچاروں کو ان کے دین نے فریب میں ڈال کر موت کے منہ میں دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا وَمَن یہ متوکلین ہیں، یہ غرور میں نہیں ہے، یہ چھوٹی جماعت ہے لیکن بھروسہ اللہ پر ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یہ کمزور ہے لیکن ان اللہ عزیز زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم لوگ صرف مادہ اور مادیات کو جاننے والے، اسی پر بھروسہ کرنے والے ہو، تمہیں اس چھپی ہوئی طاقت کا، اس چھپی ہوئی طاقت کی خبر نہیں جو اس مادہ مادیات کے پیدا کرنے والے کے خزانوں میں ہے، جو ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ پر ایمان اعتماد رکھتے ہیں۔ آج بھی دیندار بھولے بھالے مسلمانوں کو دیکھ کر بہت سے عقل و دانش کے مدعیوں کہتے ہیں اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو۔ جیسے تبلیغ والے، ہم بھی نکلے تبلیغ کے اندر تو بولتے تھے آ گئے آسمان کے اوپر کی اور زمین کے نیچے کی کہنے والے، دنیا میں کیا چل رہا ہے ان کو کچھ خبر ہی نہیں ہے، ایسا اڑاتے تھے۔ کہیں بولتے تھے اللہ کی فوج آ گئی، پکڑ پکڑ کے لے آئیں گے نا ابھی چلے میں 4 مہینے۔ لیکن اگر ان میں اللہ پر ایمان اور اعتماد پورا ہو، یہ چھوٹے لوگ، یہ کمزور لوگ، یہ دین پر چلنے، تو انہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ زبردست ہے۔